نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کا یاد رکھیں کہ وسوسہ ڈالنے کے علاوہ انسان پر کوئی زور نہیں، چنانچہ دل کو اگر نفسانی خواہشات سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر دیا جائے تو پھر شیطان کو اس میں کوئی جگہ نہیں ملتی۔ اور دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ جائے تو کیا ہوگا، پھر تو بغاوت کو نافرمانی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا نا، تو شیطان کو جگہ کس طرح ملے گی؟ ابھی جو ہم بغاوت و نافرمانی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے غفلت کی وجہ سے ہم شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ہماری نفسانی خواہشات کو استعمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے گی تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جس سے آدمی کو محبت ہو اس کی بات تو آدمی نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں، محبت اس کو ہر چیز سے زیادہ ہو اللہ تعالیٰ سے، تو پھر یہ حالت آ جائے گی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ کسی لمحہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو دنیا کی محبت میں ایسا الجھا کے رکھے کہ اسے کبھی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا خیال ہی نہ آئے۔ اور اگر ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ واقعتاً ہم دنیاوی کاموں کے اندر اتنا الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہو۔ ہم نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہوتے ہیں، لیکن اس نافرمانی سے بچنے میں محبت کا اثر کم ہے۔ بس سمجھے اللہ تعالیٰ کی توفیقات نافرمانی سے بچنے کی ہمیں ہمارے ایمان کی وجہ سے ملی ہوئی ہیں اور ہم دوزخ کے ڈر سے زیادہ بچتے ہیں، تو اس میں محبت کا عنصر بظاہر کم ہوتا ہے۔ ہر مومن کو اللہ تعالیٰ سے محبت تو ہوتی ہے، لیکن وہ محبت جو ہر نافرمانی، ہر گناہ کی خواہش اس کے اوپر غالب آ جائے، یہ محبت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ شیطان کی دشمنی کے بارے میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 168 ہے، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطان کی راہ پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حلال کاموں کا، حلال چیزوں کا بینڈ فراہم کر دیا ہے نا، اس کے اندر جو مرضی کرو، اس میں آدمی اپنی خواہشات پوری کرتا رہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ پابندی نہیں ہے کہ اپنی کوئی بھی خواہش پوری نہ کرے، اپنی جائز خواہشیں، حلال خواہشات اس بینڈ کے اندر رہتے وہ پوری کرتا رہے۔ اس کے باہر شیطان کا راستہ ہے، اس کے باہر شیطان کا راستہ ہے، تو کہا کہ شیطان کے راستے پر مت جانا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس بینڈ کے اندر رہنا، اور جو تقویٰ والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس بینڈ کے تقریباً مڈل میں رہتے ہیں، وہ باؤنڈری کے اوپر نہیں جاتے کہیں ایسا نہ ہو شیطان کے راستے پہ قدم نہ پڑ جائے، تو باؤنڈری کی طرف نہیں جاتے، وہ اس بینڈ کے مڈل میں رہتے ہیں۔ اسی لیے تقویٰ کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی کانٹوں والی جھاڑیوں کے بیچ میں سے گزر رہا ہو اور اپنے لباس کو اس طرح سمیٹ لے کہ کہیں کوئی کانٹا اس کے لباس میں الجھ کے اس کو پھاڑ نہ دے، تو اس طرح بچ بچ کے گزرنا، باؤنڈری سے دور رہنا، یہ تقویٰ ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ حلال بینڈ کے اندر رہو، حلال پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور انہیں استعمال کرو، اور شیطان کی راہ پر مت چلو، ٹھیک ہے۔ تو اس حلال سے باہر جو ہے وہ شیطان کی راہ ہے اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دشمن ہے تو پھر وہ یقیناً ہمارا دشمن ہے۔ اور سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا کہ یہی سیدھی راہ ہے۔ شیطان نے تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو بظاہر یہ یوم الست جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، ہم نے کہا آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو وہاں وعدہ ہو گیا، اقرار ہو گیا کہ اللہ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، تو شیطان کی بات نہیں ماننی، اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے۔ تو یہ قول و قرار ہم اللہ تعالیٰ سے کر چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور پھر فرمایا کہ سیدھی راہ کیا ہے، میری عبادت کرنا۔ جو ہم نے کہا نا کہ حلال اور حرام کے بینڈ کے بیچ میں رہنا، یعنی جو کام بھی ہے حلال اور حرام کے اس بینڈ کے بیچ میں رہ کے کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اور جو کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ عبادت ہے۔ تو فرمایا کہ سیدھی راہ یہی ہے کہ تم میری اس حلال اور حرام کے بینڈ کے بیچ میں رہو۔ نماز چھوڑنا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے،
قربانی کا گوشت کھانا حلال ہے، رزق حلال کمانا عبادت ہے، تو یہ حلال اور حرام کا بینڈ ہے۔ تو شیطان نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو بہکا دیا کہ تم میں عقل نہیں تھی، کہ تم شیطان کو اپنا دشمن نہیں سمجھ سکتے تھے، تمہیں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا کہ جب انسان کو پیدا کیا تو شیطان نے اس سے حسد کیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اس کو بہکاؤں گا ورگلاؤں گا، تمہارے سامنے ساری باتیں رکھ دیں، تم پھر بھی شیطان کے پیچھے چل پڑے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسانوں کے اوپر اثر انداز کس طرح ہوتا ہے۔ تو شیطان کافر اور مسلمان دونوں طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی ایک مستقل کوشش میں لگا ہوا ہے، کیونکہ اس نے قسم کھائی، اس کا حسد اتنا شدید ہے کہ وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ شیطان تو آگ کا بنا ہوا ہے، اس کی حسد کی آگ تو بہت ہی شدید ہے، اور وہ صدیوں سے اس آگ کے اندر ایسا جل رہا ہے کہ وہ کوئی لمحہ نہیں جانے دیتا جس میں انسان کو نقصان نہ پہنچائے، یا تو وہ ایمان کے قریب نہیں آنے دیتا، ایک اس کی ایکسٹریم یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جو پکا مومن ہو اس کی کم سے کم تکبیر اولا چھڑوا دیتا ہے جماعت کے ساتھ، پہلی رکعت چھڑوا دیتا ہے جماعت کے ساتھ، اگر نماز نہ بھی چھڑوا سکے تو کسی بھی حال میں جتنا بھی نقصان پہنچا سکتا ہے ضرور پہنچاتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے میں اس کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اس کی اسٹریٹجی دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ انہیں دنیا کی طرف اتنا راغب رکھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنے اور جاننے کا وقت ہی نہ ملے۔ تو یہ راغب رکھنا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کبھی ہم کسی شادی کے فنکشن میں ہوں اور وہاں نماز قضا ہونے کا وقت ہو جائے تو شیطان کہتا ہے کوئی باتیں بھی، تو رشتہ دار بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، نماز جا کے گھر جا کے پڑھ لیں گے، یہاں پہ کون تردد کرے، جوتے اتارے، وضو کرے، جائے نماز ڈھونڈے۔ تو وہ پھر آدمی اس وسوسے میں آ کے کہتا ہے چلو قضا کر لیں گے، تو وہ نافرمانی کے وسوسے ڈالتا ہے دنیا میں مشغول کر کے، دنیا میں آدمی ایسا مشغول رہے، ایسا دل اس کی طرف اٹکا رہے کہ اس کو خیال ہی نہیں آئے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہے۔ تو اسی طرح جب آدمی اپنا کاروبار کر رہا ہوتا ہے یا کوئی سرکاری ملازمت کر رہا ہوتا ہے تو حلال رزق جو ایک محدود مقدار میں اس کو ملتا ہے وہ اس کو چھوڑ کے کوشش کرتا ہے کہ مجھے اس کے علاوہ جو ناجائز رزق ہے وہ بھی مل جائے۔ تو وہ بھی دنیا کی وہ محبت ہے، وہ مشغولیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے اس کو دور کرتی ہے کہ تم نے حلال کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نہیں جانا۔ وہ حرام کی پرواہ نہیں کرتا اور رزق وہاں سے لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان کی پہلی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر اتنا مشغول رکھے، اتنا مصروف رکھے، اتنا دل لگائے رکھے اس کے اندر انسان کا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف پڑھنے کا خیال ہی نہ آئے۔ اور ایسا نہیں کہ نہیں آتا، کیونکہ انسان نے یوم الحشر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے، تو اس کا تھوڑا سا بھی ضمیر یا روح زندہ ہو، اس میں قوت ہو، تو اس کو خیال دلاتی ہے کہ اذان ہو رہی ہے، سب نماز پڑھیں، تم نہیں جا رہے۔ لیکن اس وقت شیطان وسوسہ ڈال کے سلا دیتا ہے اس کو دوبارہ سے نا، تو وہ ضمیر کی آواز کو یا اس روح کے سگنل کو پنپنے ہی نہیں دیتا۔ دوسری اسٹریٹجی کیا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف اپنے انسانی پیروکاروں کے ذریعے اور وسوسوں کے ذریعے پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے۔ اس پروپیگنڈا کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اسلامی تعلیمات سے دور رہتے ہیں۔ یہ کوئی مذہب ہے، تو بڑا وحشیانہ مذہب ہے، نعوذ باللہ، یہ تو اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے۔ اور جو مسلمان ہیں جن کو ہم سو کالڈ لبرلز کہتے ہیں، وہ بھی اس سے بدظن رہتے ہیں اس پروپیگنڈے کی وجہ سے، اپنا علم حاصل نہیں کرتے، دل کے اندر اتنا نور نہیں ہوتا کہ پروپیگنڈے کو سمجھ سکیں، تو وہ اس پروپیگنڈے کو بہانہ بنا کے کہتے ہیں کہ نہیں یار دیکھو فلاں چیز تو اچھی ہے، فلاں چیز تو اچھی ہے۔ جیسے ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہا کہ امریکہ کے اندر ایک چرچ ہے جس میں مسلمانوں کو ہفتے میں ایک دفعہ اپنی عبادت کرنے کی اجازت ہے، تو کیا کسی مسجد کے اندر ہم کسی عیسائی کو عبادت کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، تو اس لحاظ سے وہ ہم سے اچھے ہیں۔ اب یہ شیطانی وسوسہ ہے، کیونکہ اسلام کسی اور دین کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ واحد اپنے وقت کا دین حق ہوتا ہے۔ جب عیسائیت تھی تو عیسائیت اسلام تھا، جب یہودیت تھی تو یہودیت اسلام تھا، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیت ختم ہو گئی اور عیسائیت اسلام ہو گئی، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو شریعت محمدی اسلام ہو گئی ہے۔ تو جس وقت جو بھی اسلام ہے وہ اس وقت کا دین ہے۔ اب اگر مساجد کے اندر ہم عیسائیوں کو یا کسی اور کو عبادت کا موقع دیں تو عبادت کس کی کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی کریں گے۔ تو مسجد کے اندر شرک ہونا کیا یہ قابل قبول ہے اسلام کے اندر؟ نہیں ہے۔ تو کیا اس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان برے ہیں اور عیسائی اچھے ہیں کیونکہ ان میں رواداری زیادہ ہے؟ رواداری کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے، یہاں تو بات اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہے۔ تو یہ بات سمجھنا جب ممکن ہوتا ہے جب اسلام کی محبت دل میں ہو اور وقعت دل میں ہو اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری ہو کہ انہوں نے مسلمان پیدا کیا ہم کو، تو ہم چیزوں کو گہرائی میں دیکھتے ہیں، ورنہ شیطان کے وسوسوں کے اثر میں ہم اسلام کے اندر کیڑے نکالنے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور پھر ہدایت دور ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شیطان کا مقصد پورا ہوتا ہے اور وہ
کوشش کرتا ہے کسی وقت اسلام سے مسلمان منکر ہی ہو جائے جو اس کے وسوسوں کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کفار پر تو شیطان کی توجہ بس اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ انہیں دین حق یعنی اسلام پر ایمان نہ لانے دے، انہیں گناہ کی طرف راغب کرنے میں اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ جب تک کہ وہ نہیں آتے اسلام کی طرف، جب تک شیطان کا کام حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو ہی نہیں سکتے، چاہے وہ جتنی مرضی اچھے کام کر لیں، کیونکہ ان کا کوئی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا، ان کا کام دنیاوی فائدے کے لیے ہوتا ہے، دنیاوی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا اگر بے لوس بھی ہو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیونکہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی نہیں ہے۔